قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے حوالے سے جو دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ رمضان المبارک کو اس لیے بھی اہمیت دی گئی ہے چونکہ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جس میں ہمیں یعنی کہ ہماری الہامی کتاب وہ دی گئی مسلمانوں کو، اس وجہ سے بھی رمضان المبارک کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اور اس کا مقصد یہ بتایا گیا ھدی للناس، اس میں یعنی کہ قرآن مجید میں بھی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ روزے میں کا مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری، اور قرآن مجید کا مقصد بیان کیا گیا ھدی للناس، تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے متقی، پرہیزگار اور نیک بندے ہیں ان کی ایک لسٹ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے۔ بہت بڑی آیت کریمہ ہے سورہ الاحزاب کی۔ اس آیت کا آخری حصہ اس طرح ہے، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے والے، ان کی حفاظت کرنے والے مرد اور ان کی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کثرت سے مرد اور عورتیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر بیان کیا، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری لسٹ جو بیان کی گئی ہے، جن جن لوگوں کے اندر یہ خصوصیات، یہ صفات پائی جاتی ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا سامان کر دیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو یعنی کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرے گا۔ اجر عظیم ایسی یعنی کہ ایسا اجر ہے جس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، جس کی کوئی حدود نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے اعمال جن کے اللہ تعالیٰ نے اجر جو ہے وہ فکس کر دیا، خاص کر دیا کہ فلاں عمل کریں گے تو آپ کو اس کی اتنی نیکیاں ملیں گی، فلاں عمل کریں گے تو اس کی اتنی نیکیاں ملیں گی۔ لیکن عبادات میں سے صرف روزہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کی، عبادات کی اور اجر کی کوئی لمیٹیشن نہیں رکھی کہ روزہ رکھیں گے تو آپ کو اتنا اجر ملے گا۔ اور یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اجر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ کسی بھی عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں عبادت کا اجر میں دوں گا۔ ہر عبادت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو اتنا اجر دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں فرشتے لکھتے ہیں، ثواب لکھتے ہیں، گناہ لکھتے ہیں کہ فلاں عمل کیا ہے اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ لیکن روزے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی لمٹ نہیں بتائی کہ کتنا اجر دوں گا۔ تو جس یعنی کہ عمل کی اجر اللہ تعالیٰ دیں تو وہ قادر ہیں، اس کے پاس یعنی کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ بے حساب دے سکتا ہے اس کا اجر۔ روزے کی فضیلت کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے سابقہ گناہ معاف فرما دے گا۔ ایمان کے ساتھ یعنی کہ ایمان کی حالت میں، اور احتساب سے مراد ہے خلوص نیت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو روزہ رکھے گا، یعنی اپنے اوپر کوئی زبردستی دباؤ کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں کرے گا۔
بلکہ اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک اور حدیث ہے اسی آیات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، وہ شخص اسی طرح ہے جیسے ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ایک اور حدیث نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے، یعنی کہ جس طرح ایک ڈھال جنگ کے دوران انسان کو تلوار کے وار سے بچاتی ہے، تو روزہ انسان کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچا کے ایک ڈھال بن جاتا ہے، اور جہنم کی آگ سے بچا کے ہمیں جنت کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ جس طرح میں نے عمل کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادات کی اجر جو ہے وہ لمٹ کر دیا ہے کہ ایک نیکی کریں گے تو اس کا جو ہے آپ کو اجر 10 نیکیوں کے برابر ملے گا، یا اعلیٰ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹوں کے نیک عمل کی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کبھی ہم عمل کرتے ہیں تو ایک نیکی کا اجر جو ہے ہمیں 10 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کبھی وہ 100 گنا ہوتا ہے، کبھی 200، تو 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ایک عمل کا ہمیں اجر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ جو ہے اس لمیٹیشن سے مستثنیٰ ہے، ٹھیک ہے، روزے کا یعنی کہ کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کا اجر جو ہے ایک روزے کا ثواب ہے 10 روزوں کے برابر دے گا، 100 کے برابر دے گا، 700 کے برابر دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ روزہ اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا، تو اس روزے کی یعنی کہ اجر کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جاتے ہیں اگر ان کو وقت پہ کھانا نہیں ملتا تو جذباتی ہو کر بعض دفعہ ہم گھر والوں سے لڑ پڑتے ہیں، برتن توڑ دیتے ہیں، صرف 5 منٹ اگر لیٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقصد کے لیے بتایا کہ زندگی جو ہے